جملے سے میں اپنی بات شروع کرنا چاہتا ہوں۔ جڑ سے کٹ کر شاخ پہلے سوکھتی ہے اور پھر خود گر جاتی ہے۔ ہندوستان جڑ کا نام ہے۔ اس کی بہت سی شاخیں ہیں اور ہر شاخ کو ہرا رکھنا اور اس میں اپنا کردار ادا کرنا یہ بنیادی ذمہ داری ہے۔ ہماری یہ عالمی اردو کانفرنس جس میں شرکت کا مجھے بھی اعزاز حاصل ہوا ہے، میں سب سے پہلے شمس اقبال صاحب آپ کو دل کی گہرائی سے مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے یہاں جس طرح کی یہ محفل سجائی ہے اور جس طرح کے پارٹیسپینٹس آپ کی اس کانفرنس میں شامل ہوئے ہیں، اور اس کو آپ نے ایک نیشنلسٹ ڈائمینشن کے ساتھ ساتھ ایک گلوبل ڈائمینشن بھی اس میں ایڈ کی ہے، یہ واقعی اس کو ایک عالمی حیثیت دیتی ہے، عالمی اعزاز دیتی ہے۔ اور اس میں جو کچھ بھی ہمیں سننے کا موقع ملا، جو پریزنٹیشنز ہوئے، جو پیپرز آئے، جو آج میں نے سنے، اس سے پہلے بھی کچھ میں سن چکا ہوں، اس سے یہ لگا کہ ایک بڑی بھرپور کوشش ہے اور قومی اردو کونسل صحیح راہ پر گامزن ہے، صحیح راستے پر ہے اور صحیح منزل کی طرف رواں دماں ہے۔ اس کے لیے آپ کو دلی مبارکباد۔ ان تمام لوگوں کو بھی مبارکباد جو اس کانفرنس کی کامیابی میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ آج یہاں پر جو لوگ موجود ہیں اس میں پروفیسر شافق قدوائی صاحب، جن کا علی گڑھ سے تعلق ہے اور علی گڑھ برادری سے میرا بھی تعلق ہے، تو ہم ایک ہی برادری کے ہیں۔ ہمارے ساتھ میں پروفیسر روی تیغ چندانی صاحب ہیں۔ آپ نے کہا کہ پہلی ملاقات ہے، ملاقات ضرور پہلی ہے مگر رشتے پرانے ہیں۔ ہمارے یہاں سید عید الحسن صاحب تشریف رکھتے ہیں، آپ سے ایک دیرینہ تعلق ہے، پرانا تعلق ہے۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کی وائس چانسلر ہیں، اور جب اردو کی بات ہوگی تو مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کو مائنس کر کے یا اس کو بنا ساتھ لیے اس سفر کو آگے نہیں بڑھایا جا سکتا، تو آپ کی موجودگی بھی یہاں باعث اعزاز اور باعث احترام ہے۔ جن لوگوں نے یہاں پیپر پریزنٹ کیے اس میں پھر ہماری ہی برادری علی گڑھ کے پروفیسر شمبھو ناتھ تیواری صاحب، آپ آج کل لوگ دو طرح بولتے ہیں، کچھ لوگ دل سے بولتے ہیں، کچھ دل سے بولتے ہیں۔ آپ دل سے بولے، سن کے اچھا لگا اور دلوں کو چھوا آپ نے، اور آج کل دلوں کو ہی چھونے کی ضرورت ہے۔ میں چھوٹے چھوٹے جملوں میں اپنی بات کو کہہ رہا ہوں۔ پروفیسر انتخاب حمید صاحب، آپ نے جس ٹرانزیکشنل بزنس کی بات کی اور شافق قدوائی صاحب نے جس ملٹی لنگوالزم کی بات کی اور درمیان میں سے نکل کر جو ملٹی کلچرلزم کی بات آتی ہے، جس کی جڑ میں ایکلچریشن اور انکلچریشن کے سوشولوجیکل کانسیپٹس آتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ان 4-5 الفاظ میں، ان 4-5 اصطلاحات میں آپ کی پوری جو عالمی اردو کانفرنس کا مغز ہے وہ اس میں سمٹ جاتا ہے۔ خاور نقیب صاحب نے بہت ہی اچھی اردو، ثقیل اردو، عربی اور فارسی نما اردو میں اپنی باتوں کو رکھا۔ اچھا لگتا ہے کہ اردو کی محفلوں میں، اردو کی مجلسوں میں اچھی سے اچھی اردو بولی جائے، لیکن جس ملٹی لنگوالزم کی ہم بات کر رہے ہیں اس میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ ضروری ہے کہ ہم زبان کی اصل کو، اس کی روح کو، اس کی بساط کو، اس کی قدروں کو، اس کی تہذیب کو، اس کی تمدن کو، اس کی روایات کو یقیناً سمیٹ کے رکھیں۔
اس میں کوئی کمپرومائز نہ ہو، لیکن زبان اور بیان آخری انسان تک بھی پہنچے، اس کے لیے تھوڑا سا زبان میں جہاں ثقیل الفاظ کی ضرورت ہے وہاں تھوڑی سی آسان زبان کی بھی ضرورت ہے۔ اس کی طرف یہ تنقید نہیں ہے، یہ گزارش ہے۔ شبیر احمد صاحب نے بہت ان کا خیال یہ تھا کہ وہ ایک مخصوص مدعے پر بات کرنا چاہیں گے، لیکن جو مضمون ان کی سمجھ میں آیا وہ بہت وسیع تھا۔ اس طرح سے ہم کو آپ کی وسعت فکر سے آگاہ ہونے کا موقع ملا، اور وہ بات جو آپ یعنی محدود انداز میں کہنا چاہتے تھے مگر وہ غیر محدود انداز میں لوگوں تک پہنچی۔ میں سمجھتا ہوں وسعت فکر کے لیے شاید یہ ضروری تھا۔ اور آخر میں جس بچی نے جہاں سے ہم نے اس سلسلے کی شروعات کی، اسماء امروز، اس نے دکنی تہذیب اور دکن کے حکمرانوں اور اس دور میں پنپی ہوئی، بڑھتی ہوئی، اضافہ پاتی ہوئی، چاہے وہ تہذیب ہو، چاہے ادب ہو، چاہے شاعری ہو، چاہے حکمرانی کے انداز ہوں وغیرہ وغیرہ، اور کس طریقے سے تلگو اور اردو زبان، دکنی زبان بالخصوص کے درمیان میں جو ایک مماثلت بنی، ایک رشتہ بنا، اس سب کا تذکرہ ہوا۔ ویسے تو بنیادی طور پہ ہمارے استاد محترم شافق ادوائی صاحب نے میرا فرض ادا کر دیا تھا، لیکن میں نے سوچا پھر بھی تھوڑا سا ذکر ضرور کر دوں۔ چند باتیں آپ حضرات سے کہنا چاہتا ہوں۔ یہ غنیمت موقع ہوتے ہیں جب آپ جیسے لوگ سامنے ہوتے ہیں، تو کچھ بنیادی باتیں ایسے موقع پہ کر لینی چاہیے تاکہ جس طرف ہم سب بڑھنا چاہتے ہیں، جس طریقے کا ہندوستان، جس طریقے کا بھارت ہم سب مل کے بنانا چاہتے ہیں، اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم مل کر بیٹھیں، مل کر سوچیں، مل کر کھائیں، مل کر پئیں۔ اب پئیں سے مراد غلط نہ سمجھ لیجیے گا، کھائیں اور پئیں کہہ رہا ہوں میں، یہ اور کھائیں نہیں۔ انٹریکشن کا لفظ آیا یہاں درمیان میں، ایک لفظ ساتھ میں استعمال ہوا انفلوئنس کا۔ وی آر ناٹ ان دی بزنس آف انفلوئنسنگ ایچ ادر۔ جب ہم انفلوئنس کی طرف جاتے ہیں تو ایک کمپلیکس ریڈن کریکٹر سامنے آتا ہے، اور جب ہم ریسپانس کی طرف آتے ہیں، انٹریکشن کی طرف آتے ہیں، تو ہم انڈرسٹینڈنگ کی طرف آتے ہیں، ہم بریجنگ کی طرف آتے ہیں، ہم رشتے بنانے کی طرف آتے ہیں، ہم ایک دوسرے کو سمجھنے کی طرف آتے ہیں، ہم ایک دوسرے کو ساتھ لینے کی طرف آتے ہیں۔ یہ وقت جو ہے ساتھ لانے کا اور ساتھ لینے کا یہ وقت ہے۔ میں سمجھتا ہوں آپ کی جو کوشش ہے، جو کاوش ہے، جس طرح کی مجلس آپ نے یہاں سجائی ہے، اردو مسلمان کا نام نہیں ہے، اردو ہندوستان کا نام ہے۔ جب بھارت کو ڈیفائن کریں گے تو اردو ان تمام ہماری ہندوستانی زبانوں کے ساتھ کھڑی ہوگی جو صف اول کی زبانیں ہیں۔ اور تیواری جی نے ہمارے بہت اچھی بات کہی، ہمارے ٹیک چندانی صاحب نے بھی بڑی اچھی بات کہی۔ کیا کہا ان دونوں نے؟ اور جب یہ دونوں یہاں اس اسٹیج پہ بیٹھے ہیں تو یہ اردو کا اسٹیج نہیں رہتا، یہ بھارت کا اسٹیج بن جاتا ہے۔ اور یہی وہ دھارا ہے، یہی وہ روح اور آتما ہے، اور یہی وہ سوچ ہے جس کو کچھ دیوانے مل کر پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جگہ جگہ یہ چراغ جلایا جا رہا ہے، ابھی ٹمٹماتا ہوا ہے، لیکن اگر محنت ہوتی رہے گی اور راستے بنتے رہیں گے تو انشاءاللہ کوئی نہ کوئی صورت نکل آئے گی۔ تین چار چیزیں اور جن کا ذکر یہاں خاص طور سے ہوا، یہاں پر 1857 کا ذکر کیا، اور آپ نے کہا کہ 1857 تک بھارت ایک ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کی تہ میں جانے کی ضرورت ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ 1857 تک نہ ہندو ہے، نہ مسلمان ہے، نہ ہندوتو ہے، میں تو کھل کے بات کرنے والوں میں سے ہوں، نہ جن سنگھ ہے، نہ راشٹریہ سوئم سیوک سنگھ ہے، نہ ہندو مہا سبھا ہے، نہ ویر ساورکر ہے، نہ گرو ہیگڑیوار جی ہیں، کوئی نہیں ہے۔ سب مٹھی کی طرح ایک ہے۔ اور کس کو ہیرو بناتے ہیں آپ؟ اس دیش کا سناتن سماج کس کو ہیرو بنا رہا ہے؟ بہادر شاہ ظفر کو بنا رہا ہے۔ کتنا بڑا دل چاہیے،
کتنی ادارتا چاہیے، کتنی وسعت چاہیے. بات کرنی بڑی آسان ہوتی ہے، مگر اپنی زمین دینا، اپنی جگہ دینا، اپنی کرسی دینا، یہ بہت دل و گردے کا کام ہوتا ہے. یہاں سے بھارت کو اٹھنا چاہیے تھا، لیکن بھارت یہاں سے بدقسمتی سے نہ اٹھ سکا. یہاں سے سناتن سماج کے اندر ایک بھاونا پیدا ہوئی کہ 800 سال سے میرے سارے رجواڑے مسلم راجاؤں بادشاہوں کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں، ان کے ماتحت کام کر رہے ہیں، ان کے ساتھ مل کے دیش کو بنا رہے ہیں، 27% کی جی ڈی پی بنا رہے ہیں. ایسا کیا ہوا اور ایسا کیوں ہوا کہ بڑے سماج میں یہ بات پیدا ہو گئی کہ مجھے کچھ الگ سوچنے کی ضرورت ہے؟ اور وہ سماج جو 800 سال سے جس کے مذہب کے ماننے والے جملے پہ غور کیجیے گا میرے، ہندوستانی مسلمان نے ہندوستان پہ کبھی رول نہیں کیا ہے. مغلوں نے کیا، منگولوں نے کیا، ترکوں نے کیا، افغانیوں نے کیا، ایرانیوں نے کیا. بھارت میں تو 99% مسلمان بھارت کا ہے. اس فرق کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ جو ٹوٹ 90 سالوں میں پیدا ہوئی، خلافت تحریک، آل انڈیا مسلم لیگ، ہم الگ ہیں، ہم ساتھ نہیں رہ سکتے، یہ جو تمام دھارائیں پیدا ہوئیں، یہ موقع اس تفصیل میں جانے کا نہیں ہے، مگر میں انڈیکیٹرز کے طور پر ذکر کر رہا ہوں. اس نے ہمارے درمیان میں ایک دوری پیدا کری. یہاں لفظ استعمال ہوا سوادھین کا اور سوتنتر کا. میں بڑی غور سے آپ سب کی باتیں سن رہا تھا. سینے کو چاک کر کے، بہتے ہوئے خون کے ساتھ، اس کو سوادھینتا کہیں، اس کو سوتنترتا کہیں، بانٹ کی بنیاد پر، تقسیم کی بنیاد پر، سینے کو چاک کرنے کی بنیاد پر ہم سوادھین کہلائے. سوتنتر اور سوتنترتا یہ کوئی آئیڈیا نہیں ہے، یہ بھاو ہے. آئیڈیا نہیں ہے، یہ بھاو ہے، یہ جذبہ ہے، یہ احساس ہے. کیا ان 47 سے 2026 میں ہم اور آپ بیٹھے ہیں، ہم واقعی سوتنتر ہو پائے؟ میں جو سوتنترتا کا مطلب سمجھتا ہوں وہ دو ہیں: آپسی بھروسہ اور آتم وشواس. کیا بھروسہ ہے آپس میں؟ جس دن گھر میں جو گفتگو آپ کرتے ہیں اور باہر آ کر جو آپ گفتگو کرتے ہیں، جس دن یہ ایک دوسرے سے قریب آ جائے گی، اس دن سمجھیے گا کہ ہم واقعی اس جگہ پہ پہنچ گئے جہاں پہ ہمیں پہنچنے کی ضرورت ہے. یہاں باتیں بہت اچھی ہوتی ہیں، لیکن ادھر ادھر باتیں اچھی نہیں ہوتی. ہم سب کی کوشش ہونی چاہیے اس طرح کی کانفرنس، اس طرح کی قیادت، اس طرح کی لیڈرشپ، اس طرح کی پہلیں یقیناً اس میں معاون ہوتی ہیں. اس لیے آج اس حوالے سے بھی میں مبارکباد آپ کو دینا چاہتا ہوں. یہاں صوفیزم اور بھکتی تحریک کی بات بھی ہوئی، امیر خسرو کی بات ہوئی، جائسی کی بات ہوئی. تو ہر طرح کی یہاں پر باتیں ہوئی ہیں، لیکن کیونکہ لمبی بات نہیں کی جا سکتی ہے، اس کا موقع بھی نہیں ہے، مگر ایک اہم چیز، ایک اہم مضمون جو میرے دل سے ہمیشہ قریب تر رہتا ہے، اس پر میں اپنی بات کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا. اور پھر اس جملے پہ اپنی آخری جملہ کہوں گا جہاں سے میں نے اپنی بات شروع کی تھی، جڑ کی بات. دیکھیے، انٹرفیتھ ہارمنی، انتر دھرم سوبھاؤ اور سوہارد، بین المذاہب مفاہمت اور ہم آہنگی، ہمارے اس راشٹر کو، ہمارے اس سماج کو اور ہمارے آج کے نوجوان کو منیمم بھی ایک دوسرے کے بارے میں پتہ نہیں ہے. میں یہ بات ہر جگہ کہتا ہوں. عید آتی ہے تو ہمارے وہ پڑوسی جو ہمارے ساتھ رہ رہے ہیں، ہمارے وہ بھائی جو ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں، ہمارے وہ پریوار جس میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ ساموہک روپ سے جڑ کے کام کر رہے ہیں،
کون سی عید ہے؟ میٹھی ہے کہ بکرے والی ہے؟ ہم اتنے سال سے یہ بھی نہ بتا پائے. دو میں تہوار، دیوالی کیوں منتی ہے، دشہرا کیوں ہوتا ہے، راون کو کیوں جلایا جاتا ہے؟ کتنے لوگ اس بات کی ویاخیا کر سکتے ہیں؟ اور دھرموں کی جانکاری کی یہ حالت ہے، کتنے لوگ ہیں جو یہ بتا سکتے ہیں کہ اسلام میں کتنے امام ہیں، کتنے طرح کے فقہ ہیں؟ کتنے لوگ ہمارے سناتن سماج میں یہ بتا پائیں گے کہ کتنے اسکرپچرز ہیں؟ نہیں بتا پائیں گے. نہ ہم اپنے اندر سماج میں اور نہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ منیمم انفارمیشن اور منیمم نالج بھی ہم نہیں دے پا رہے ہیں. اس لیے میرا یہ کہنا ہے اور میری یہ گزارش ہے، اور چونکہ یہ عالمی اردو کانفرنس ہے، ایک دوسرے کے عقائد کو، ریلیجس بلیفز کو، ریچولز کو، کامنالٹیز کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے. اور انٹرفیتھ ہارمنی میں زبانوں کا، جو ہمارا آج کا یہ سبجیکٹ ہے، کثیر الزبان ہندوستان، میں اپنا اس کو عنوان دے رہا ہوں، کثیر الزبان ہندوستان، ملٹی لنگول، ملٹی کلچرل، ملٹی ریلیجیس. یہ جو بھارت ہے، اس بھارت میں خالی اردو نہیں، خالی ہندی نہیں، زبانوں کو کبھی کبھی تو ہم ڈائریکٹلی ہندو مسلمان بنا دیتے ہیں، آخری حصے پہ ہوں، اور کبھی کبھی ہمارا مضمون ایسا کہتا تو نہیں ہے مگر پھر بھی کہہ جاتا ہے. دلوں کو صاف کرنے کی ضرورت ہے، نیتوں کو صاف کرنے کی ضرورت ہے، مضمون کو ستھرا کرنے کی ضرورت ہے. اور ایک زمین لینے کے لیے دوسرے کو زمین دینے کی عادت کی ضرورت ہے، جس کی کمی ہے. آخر میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں دل کی گہرائی سے. آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں. یہاں بچے بھی ہیں، بچیاں بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں، مدبر بھی ہیں، مفکر بھی ہیں، معلم بھی ہیں، اساتذہ بھی ہیں، طلبہ بھی ہیں. ہر طرح کے یہاں ایک پورا ماحول ہے. تو اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہندوستان کا عکس ہے، اور آپ نے اس عکس کو یہاں اکٹھا کیا ہے. یہ کام آسان نہیں ہے. ایک جملہ سے شروع بات کی تھی، اسی میں ختم کرنا چاہتا ہوں. میں نے کہا تھا شروع میں کہ جڑ سے کٹ کر شاخ خود سوکھ جاتی ہے اور خود ہی گر جاتی ہے. آپ میں سے، ہم میں سے کوئی ایسا ہوگا جو یہ چاہے؟ اب جڑ کیا ہے؟ جڑ میں نے شروع میں کہا تھا، میں دوہرا رہا ہوں، جڑ یہ ملک ہے، یہ راشٹر ہے، یہ بھارت ہے. اس جڑ میں اگر کوئی دیمک لگانے کی کوشش کر رہا ہے اور دیمک لگانے کی کوشش ہو رہی ہے، اور بدقسمتی کی بات یہ ہے، باہر کا لگائے تو کوئی دقت کی بات نہیں ہے، بھاری ہے، لیکن اندرونی لگائے یہ بات برداشت نہیں ہوتی. اندر سے لگتی ہوئی دیمک اور اندر سے لگاتی ہوئی دیمک کی شکتیاں، یہ ساموہک چیلنج ہے بھارت کا اور بھارتی سماج کا اور بھارت کے تنتر کا اور بھارت کی سرکار کا اور بھارت کی سنسکرتی کا اور بھارت کے بھوشیہ کا. آئیے ہم سب مل کر اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر یہ طے کریں کہ ہم اس جڑ کو دیمک نہیں لگنے دیں گے، کسی قیمت نہیں لگنے دیں گے. ہم اس کی ٹہنیوں کو ہرا رکھیں گے. ہم ان ٹہنیوں کے اوپر کلیاں آئیں، کلیاں پھولیں، پھول بنیں، خوشبو دیں، اور سارے بھارت کو اس خوشبو کے اندر سمیٹ لیں. ایسا بھارت ہم سب کو ملنا ہے. اسی بھارت کو بنانے کی یہ اس ساگر میں سمندر کی بات بھی ہوئی تھی. یہ آپ کی وہ بوند ہے جو آپ نے اس میں ڈالی ہے. دعا کرتا ہوں کہ اللہ تب رب العزت اس ملک کو عظیم بنائے. اس کی عظمتوں کو سلام پیش کرتا ہے، اس کے بھائی چارے کو سلام پیش کرتا ہوں. آئیے ہم سب نام کو پیچھے کر دیں، بھارت کو اور بھارتیتا کو، راشٹر کو اور
राष्ट्रीयता को आगे करते हैं। जय हिंद, जय भारत।